دوستو، چڑیل یا پھر جادوگرنی ایک ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پکڑ یا پھر یہ کہیے کہ جس کی مہارت ایسی نالج پر ہوا کرتی ہے کہ جہاں تک ایک عام انسان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ہم لوگوں کو بچپن سے ہی یہ سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ ایک چڑیل اور جادوگرنی وہ سب کچھ کر سکتی ہے کہ جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، چاہے بات ہو رہی ہو ایسٹ کی یا پھر ویسٹ کی، نارتھ کی یا پھر ساؤتھ کی۔ آپ لوگوں کو دنیا کے ہر علاقے میں، ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں چڑیلوں سے ریلیٹڈ بہت ساری الگ الگ طرح کی کہانیاں اور قصے سننے کو مل ہی جائیں گی۔ ایون یہ سمجھیے کہ دنیا کی لگ بھگ ہر زبان میں ایسی بہت ساری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جن کے اندر چڑیلوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی ساری کہانیوں کے جڑ سے ملوانے والے ہیں، یعنی اتہاس کی ایک ایسی عورت سے ملوانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس عورت کے بعد سے ہی چڑیل اور جادوگرنی یا اس طرح کی ساری کہانیاں ہماری اس دنیا میں شروع ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس عورت کا ذکر صرف دنیا کی الگ الگ اتہاسک کتابوں میں ہی نہیں بلکہ بائبل جیسی بڑی دھارمک کتاب میں بھی موجود ہے۔ بائبل میں اس کو ایک ایسی عورت کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جو روحوں یعنی آتماؤں سے سمپرک کر سکتی تھی۔ بائبل کے مطابق ہی یہی وہ عورت تھی کہ جس کی مدد کے ذریعے سے مشہور بادشاہ یعنی حضرت طالوت نے بنی اسرائیل میں ہی گزرے ایک نبی کہ جن کا نام حضرت شمویل ہوا کرتا تھا اور جن کو الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی وفات کے بعد ان کی روح سے سمپرک کیا تھا، یعنی ان کی روح سے کانٹیکٹ بنایا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں اس عورت کو آج بھی ویچ آف انڈور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل انڈور فلسطین کے علاقے میں ایک حد سے زیادہ پرانا گاؤں ہوا کرتا تھا اور یہ عورت اسی گاؤں کی ہی رہنے والی تھی۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ یہ عورت عیسائیوں اور یہودیوں میں حد سے زیادہ مشہور ہے، اتنا زیادہ مشہور ہے کہ نہ صرف یہودی عیسائی اس کی کہانی اپنے بچوں کو سناتے ہیں بلکہ اس عورت کے اوپر بہت ساری شارٹ موویز بھی بن چکی ہیں، اور آج کے دور میں تو اس کے اوپر باقاعدہ لانگ موویز بھی اویلیبل ہیں۔ فی الحال دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ عورت تھی کون اور اس کی سچائی کیا تھی، اور آخر بادشاہ حضرت طالوت نے ایک مشہور نبی یعنی حضرت شمویل علیہ السلام کے روح سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیوں کی تھی، اور اس کانٹیکٹ کرنے کے لیے اس عورت سے مدد کیوں لی گئی تھی؟ یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر مسلم اتہاسکار اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف بائبل میں ہی نہیں بلکہ اس عورت کا ذکر تو بہت سارے مسلم اتہاسکاروں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ کیا ہے، جس میں تاریخ ابن کثیر جیسی بڑی کتاب بھی شامل ہے۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، آپ لوگوں نے حضرت طالوت نام کے بادشاہ کو تو بڑی اچھی طرح سے سن ہی رکھا ہوگا، کیونکہ ان کا ذکر تو مسلم دھرم کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جن کو ان کے دور کے نبی یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہی ان کو وہاں کا بادشاہ بنایا تھا، اور ان کی لیڈرشپ میں ہی بنی اسرائیل کے لوگوں نے قوم عمالقہ جیسی خطرناک قوم سے جنگ کی تھی اور اس جنگ میں فتح بھی حاصل کی تھی۔ دراصل قوم عمالقہ کا جو لیڈر ہوا کرتا تھا اس کا نام جالوت تھا، جو حد سے زیادہ طاقتور اور حد سے زیادہ لمبا چوڑا ایک انسان ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جالوت کوئی نارمل انسان ہی نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایسا لمبا چوڑا تھا کہ جیسے آج کے دور میں ہالی ووڈ موویز میں ہلک اور اس طرح کے کیریکٹر دکھائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت طالوت نے اپنی پوری فوج میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو بھی جالوت کے مقابلے کے لیے آئے گا اور اس کو اس مقابلے میں ہرائے گا تو میں اس کی نہ صرف اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر دوں گا بلکہ اس کو اپنی آدھی سلطنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دوں گا۔ لہٰذا اس اعلان کے بعد بنی اسرائیل کے لشکر سے حضرت داؤد علیہ السلام باہر آئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں کہ جن کو اسلام دھرم کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ مانا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف مسلم لوگ ان کو داؤد کے نام سے جانتے ہیں تو وہیں یہودی اور عیسائی زیادہ تر ان کو ڈیوڈ کے نام سے پکارتے ہیں۔
فی الحال حضرت داؤد علیہ السلام نے چند لمحوں کے اندر ہی اس مقابلے میں جالوت کو پوری طرح سے چاروں کھانے چت کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جالوت وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اعلان کے مطابق بادشاہ حضرت طالوت نے نہ صرف اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا، بلکہ ان کو اپنی سلطنت میں شریک بھی بنا لیا۔ یعنی اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے وہ اس سلطنت میں پارٹنر بن چکے تھے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اب دھیرے دھیرے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور ہوشیاری کے قصے دور دور تک مشہور ہوتے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے بادشاہ طالوت سے زیادہ محبت کرنے لگے اور ان کو ہی زیادہ توجہ دینے لگے، جس کی وجہ سے اب بادشاہ طالوت ان کے بغض و حسد میں مبتلا ہو گئے، یعنی ان سے دھیرے دھیرے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، مگر بنی اسرائیل میں اس دور میں جو عالم موجود تھے ان سبھی علماؤں نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ ایسا کرنے والے سبھی علماؤں کو بھی بادشاہ طالوت کے آرڈر پر قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی بادشاہ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ان کے اوپر سے حسد کا نشہ اترنے لگا اور ان کو یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ آخر وہ کچھ دنوں کے اندر کیا کچھ کر چکے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی غلطی کے اوپر پچھتاوا کرنا شروع کر دیا۔ مگر ظاہر ہے اب تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اور وہ اس بیچ میں بہت سارے بڑے بڑے عالموں کو بھی قتل کر چکے تھے۔ طالوت کو کبھی کبھی اچانک سے ان علماؤں کی آواز سنائی دینے لگتی تھی کہ جن کو وہ قتل کر چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ فوراً ڈر بھی جایا کرتے تھے۔ مگر پھر قتل ہونے والے انہی سبھی علماؤں کے ساتھی کہ جو ابھی زندہ تھے اور چھپ چھپ کر گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان سے طالوت کی ملاقات ہوئی اور بادشاہ طالوت نے ان کے سامنے اپنی پریشانی رکھی، تو انہوں نے بادشاہ طالوت کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا کہ جو ان کی ساری مصیبت کو حل کر سکتی تھی۔ ان یہودی عالموں کے مطابق یہ عورت نہ صرف حد سے زیادہ نالجبل تھی اور بے شمار سبجیکٹس پر مہارت رکھا کرتی تھی، بلکہ ایسی قابل بھی تھی کہ جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ عورت فوراً بادشاہ حضرت طالوت کو ایک نبی کے قبر پر لے کر گئی، اور وہاں پر جا کر اس عورت نے خدا سے یہ دعا کی کہ جو قبر کے اندر نبی موجود ہیں ان کو زندہ کر دیا جائے، اور واقعی اس کی یہ دعا فوراً قبول بھی ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے ان نبی نے اپنے قبر سے باہر آ کر بادشاہ حضرت طالوت کے پاسٹ میں کیے گئے سارے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے وہ معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق بتایا ہوا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ طالوت فوراً اس شہر کو چھوڑ دیں اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا شروع کر دیں، اور ان کو اپنی باقی بچی ہوئی زندگی خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا، اس وقت تک کہ جب تک وہ جہاد کرتے کرتے شہید نہ ہو جائیں اور اس شہر میں ان کی میت نہ آ جائے۔ یعنی کہ دوستو اب ان کو معافی اس وقت ہی مل سکتی تھی کہ جب وہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے اور ان کے اس شہر میں، یعنی جس شہر کو ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، اس شہر میں شہید ہونے کے بعد ان کی میت انٹر ہوتی، یعنی کہ ان کی باڈی شہر میں آتی۔ لہٰذا ان نبی کے منہ سے یہ طریقہ سن کر بادشاہ طالوت نے فوراً ان نبی کو الوداع کہا اور اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک پوری زندگی جہاد کرتے رہے کہ جب تک جنگ کرتے کرتے شہید نہیں ہو گئے تھے۔ بات کریں اگر قبر سے اٹھنے والے نبی کے بارے میں، تو بائبل میں ان کو حضرت شمویل علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ وہی شمویل علیہ السلام کہ جن کو الگ الگ زبانوں میں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کے نام کو بھی کئی الگ الگ طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یاد رہے کہ امام ابن کثیر اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر میں قبر سے نکلنے والے ان نبی کا نام حضرت یوشع علیہ السلام بتایا ہے۔ وہیں دوسری طرف وچ آف انڈور نام کی وہ عورت کہ جس کو بائبل میں ایک ایسی عورت کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جو روحوں سے کانٹیکٹ کرنے میں، یعنی آتماؤں سے سمپرک کرنے میں مہارت رکھا کرتی تھی، تو اس کو بھی امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ایک ایسی عورت کے طور پر منشن کیا ہے کہ جو نہ صرف حد سے زیادہ بوڑھی تھی بلکہ بہت زیادہ نیک بھی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔